کیا میں نے تجھے ممبر کا وارث نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے مصلی کا وارث نہیں بنایا؟ اللہ میں نے بنا تو دیا۔ اللہ پھر عبد الحنان آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا خدا بھلا کرے عزیز الرحمان صاحب کا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو گلشن سجا کے چلا گیا۔ جب تو یوں کر کے رویا تھا تیری آنکھ کی پلک کا بال گیلا ہوا تھا، اللہ اکبر، رو تو یہاں رہا تھا، جنت کا دروازہ میں اس کی قبر میں کھول رہا تھا، پتہ نہیں میں نے کہاں پہنچایا۔ ہم کھڑے دیکھتے رہ گئے، کام کرنے والے کام کر کے چلے گئے۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، والد صاحب انگلی پکڑ کر اڈا بھیل لے کے آئے انڈیا کے اندر۔ جب گھر سے لے کے نکلے نا، ماں نے ہاتھ پکڑے کرو کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن کا حافظ بنانے۔ ماں کہنے لگی رحم کر، نہ چولا نہ منجا نہ بسرا، ابھی تو نہ اسے پکانا آتا، نہ شلوار اتارنی، نہ باندھنی آتی ہے، پیشاب پخانا دھونا نہیں آتا، 2 سال ٹھہر جائے۔ خواجہ دوست محمد فرماتے ہیں پتہ ہے میرے باپ نے میری ماں کو کیا کہا تھا؟ آج بچے کی جدائیاں برداشت کر لے، جس دن یہ قرآن کا حافظ بن گیا، زندہ رہے تو آسمان سے نور اترتا دیکھیں گے، مر گئے ادھر یہ والناس پڑھے گا، اللہ اکبر، قرآن کا آخری سبق سنائے گا، اللہ ہماری قبروں میں نور کی بارش کرے گا۔ جب میں اپنے بچے کو لے کے اڈا بھیل میں آیا، حالت خستہ، دیواریں کچی، فرش کچا، بیٹھنے کے لیے چٹائی کوئی نہیں۔ کس لیے لائے ہو؟ میں نے کہا جی بچے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ استاد نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میاں جی روٹی کوئی نہیں، یہاں پڑھائی ہوگی، کھانے کی اپنی ذمہ داری۔ خواجہ دوست محمد قریشی کہتے ہیں میرے باپ نے میرے بالوں پر ہاتھ رکھ کے ہم یہاں چوما، کہنے لگا روٹی کھلانے نہیں آیا، وہ تو گھر میں بڑی تھی، میں تو خدا کا قرآن پڑھانے کے لیے آیا۔ کہ پھر اس کی گارنٹی ہے؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں کلیجہ تو منہ کو آیا جب میرے باپ نے مجھے چھوڑا۔ اللہ اکبر، کیا سوچتا ہوگا، روٹی کہاں سے کھائے گا، سالن کہاں سے؟ میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، بوئے کے پیچھے کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا کہ میں بھی 2 منٹ رویا، پھر میں خدا کا قرآن کھول کے بیٹھ گیا۔ 11 بجے چھٹی ہوئی، اللہ اکبر، جل طلباء اکرام کی مدرسے سے روٹی لگی تھی، وہ روٹی کھا رہے تھے، میں ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے سلا نہیں ماری۔ بچہ ہی تو تھا، کہنے لگے میں مدرسے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، ادھر دیکھو ابا نہیں، ادھر دیکھو ابا کوئی نہیں، پیٹ میں چوہے دوڑے، بھاگو۔ سامنے سے میرے رونے کی آواز سامنے والے مکان میں گئی، ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور مجھے سینے سے لگا کے ایسے پیار کیا جیسے امی پیار کرتی تھی۔ کہ چپ کر جا، میرے کہا کیسے کروں، کہ بھوک لگ رہی ہے۔ کہ عثمان نے مجھے چھوڑا، یوں کر کے آسمان کی طرف ہاتھ، کہ مولا شکر ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میرے کہا اماں دعا قبول کی ہوئی؟ کہ گھروں میں مزدوری کرتی ہوں، اللہ اکبر، کام کاج کرتی ہوں، 2 روٹیوں کا آٹا مل جاتا ہے، 2 پکا کے بیٹھتی ہوں، شوہر کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، اللہ اکبر، شوہر قبرستان پہنچ گیا، اولاد کوئی نہیں، 1 روٹی کھاتی ہوں، 1 پڑی رہتی ہے، میرے روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور تو بھی خدا کا شکر کر، اللہ اکبر، مجھے بیٹا مل گیا، تجھے روٹی پکانے والی مل گئی، بیٹے آج کے بعد تجھے روٹی کی فکر نہیں کرنی، قرآن تو پڑھ، چھٹی کے وقت دروازے پہ روٹی میں لے کے آ جائے کروں گی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں جب تک قرآن پڑھتا رہا، وہ ماں روٹی لے کے لاتی نہیں۔ جس دن میرا قرآن پاک کا آخری سبق ختم ہوا، میں دوڑا، استاد کہنے لگے جا روٹی پکانے والی کو خوشخبری دے گیا۔ کہنے لگے میں دوڑا، جا کے میں نے وہ دروازہ دیکھا، 4 آدمی کھڑے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تجھے نہیں پتا، جو روٹیاں پکا کے تجھے دیا کرتی تھی، تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کرو مدرسے میں جا کر۔ میں مظفر گڑھ کے ایک علاقے میں پچھلے سال میرا عزیز و ختم قرآن پہ گیا۔ کتنی سہولتیں ہیں آپ، تھوڑی سی بات کر لو، اجازت بھائی، تنگ تو نہیں پڑے، تھوڑی سی بات کر لو، پھر درود شریف پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ مولوی صاحب کہنے لگے دعا کر دو، ٹوٹی چرپائی میں ڈر بھی رہا تھا ٹوٹنا، جو دودھ میں نے یوں کر کے پیا، میں نے یوں مڑ کے دیکھا، دھواں سا اڑا،
8-10 بچے، وہ پرالی ہمارے یہاں بولتے ہیں بھوسا، وہ آگ میں ڈال رہے ہیں، پھوکے مارے روٹی. میں نے کہا مولوی صاحب بورچی کا جی ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں بورچی رکھنے کی. یہ خود ہی آٹا گوندتے خود روٹی. پھر میں دودھ پی تھوڑی دیر میں آوازیں آئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ 8 یا 9 سال یقین کیجئے گا میں نہیں اٹھاتا، 8 یا 9 سال عمر ہوگی. اس بچے نے یوں کر کے روٹی لمبی ساری ہتھیلی تک بازو تک کلائی تک پکائی، یوں توے پہ ڈالنے لگا، روٹی پیچھے ہو گئی، ہاتھ توے کے اوپر چلا گیا، اتنا بڑا آبلہ پڑ گیا. پھوکے مار یوں تھوک لگا رہا تھا. کہاں تھی؟ مدرسے میں برنول. یوں پھوکے مار رہا تھا. میں نے کہا مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تیرے میرے کرتوتوں کو دیکھے گا، اس بچے کے ہاتھ کا چھالا دیکھے گا اور کہے گا جب تجھے میں نے ماں کی گود سے پیدا کیا اس وقت تو تجھے تیرے ہاتھ پہ چھالا نہیں تھا، یہ چھالا تیرے پہ کہاں سے آ گیا؟ جب یہ بچہ رو کے گیا تھا اللہ تیرا قرآن پڑھنے آیا تھا، امی ابو چھوڑ کے آیا تھا، خود روٹی پکانی پڑتی تھی. اللہ اکبر، روٹی پکاتے پکاتے روٹی پرے پھسل گئی، یہ ہاتھ میرا روٹے پہ گیا، چھالا پڑ گیا. رب کعبہ کی قسم یہ پگڑی سر پر کے اوپر ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، قرآن الواریوں پڑھا ہوا، مجھے امید ہے خدا قیامت کے دن تیرے میرے عملوں سے فیصلہ کرے گا. اللہ اس بچے کے خاندان کی انگلی کے چھالے پر مغفرت فرمائے گا. ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ دیں گے تبھی بچوں کے کپڑے بنائیں گے. سردی کا موسم شروع ہوا، لائے نہیں بچوں کے کپڑے، ایک اضافی اسی طرح کا خرید لیتے، لا کے مولوی عبدالشکور صاحب کو دیتے، یہ ایسے لوارث کو دے دے جس کے ماں باپ کوئی نہیں. اللہ کی قسم جب وہ کپڑے پہنتا دوسرے طالب علم کہتے بڑا اچھا لگ رہا ہے، دینے والے کو بھی اللہ آسمان کے فرشتوں میں کہتا بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں اماں دنیا سے چلی گئی، مدرسے میں واپس آ گیا، جنازہ ہوا، میں بھی پیچھے پیچھے جنازے کے چلتا رہا. صبح صبح اسی اڈا بھیل کے محلے کی گلی میں ایک آدمی چیخے مار رہا تھا، کہہ رہا تھا پتہ ہے کل یہ بڑھیا روٹی پکانے والی فوت ہوئی، اللہ نے اسے بخش دیا. میں نے خواب میں دیکھا جنت کے دروازے پہ سبز رنگ کی پوشاک اوڑھ کے کھڑی ہے. اللہ اکبر. میں نے پوچھا بی بی یہ تجھے مقام کہاں سے ملا؟ کہنے لگا جا اس قرآن والے کو کہہ دینا جو تجھے روٹی پکا کے دیا کرتی تھی، اللہ نے ایک روٹی پر یہ اعزاز دے دیا. خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، بات آئی پرانی ہو گئی، گزر گیا وقت، اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی، مدینہ شریف گیا، ریاض الجنہ میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھا درود شریف پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، وہی اماں میرے خواب کے اندر آ گئی. اللہ اکبر. میں نے دیکھا خواب کے اندر مسکراتی پھر رہی ہے کہ خواجہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ خواجہ. میں نے کہا اماں یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مارو کے کہنے لگی جس خدا نے تجھے یہاں ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا مقام دے دیا اسی خدا پاک نے حافظ قرآن کے لیے روٹی پکانے پہ مجھے بھی جنت کے اندر مقام دے دیا. روزانہ میرے عزیزو اپنے بجٹ میں سے 100 روپیہ بھی نکالو، 3000 روپیہ مہینے کا بنتا ہے. میں نمائندگی کرتا ہوں، میں چندے مانگتا ہوں خدا کی قسم مدرسے والوں کے لیے. کون ہمیں امداد دیتا ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، میرے عزیزو عشر دینے والوں نے عشر دینا بند کر دیا، فطرانہ دینے والوں نے کنجوسی شروع کر دی. یہ تو میرے عزیزو یہ تو کھجوریں اس کے لیے جو غریب ہے، جتنا امیر ہے اتنا بڑا فطرانہ بڑھتا جائے گا، اوسط بڑھتی جائے گی. لیکن میرے عزیزو وہ مالک کائنات بڑا کریم ہے. میرے عزیزو ہر بندہ زیادہ نہیں، ہر بندہ کوشش کرے. میں 2 کلو دال مولانا عبدالشکور صاحب کو یا نہیں جہاں تمہارے علاقے میں مدرسہ ہے میں 5 کلو آٹا ایک مہینے میں دوں گا، اس کے پیسے دوں گا، نہ 2 من نہ 2-3 من نہ 2-4 من، میں 5 کلو چاول دوں گا، میں 2 کلو چینی دوں گا. 100 آدمی بھی میرے عزیزو کلو چینی لے کے آئے تو بتاؤ 100 کلو چینی بنتی ہے، مدرسے کے 100 طلباء کا آرام سے گزارا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کرے کون؟ ہمیں کمیٹیاں ڈالنے سے، یہ کرے کون؟ ہمیں میرے عزیزو اللہ اکبر انویسٹمنٹ کرنے سے، ہمیں مارکیٹ خریدنے سے. ٹائم ملے گا تو پیسہ یہاں لگائیں گے. اللہ اکبر.
اکبر. اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بل ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہے کوئی اپنے رب کو قرضہ دے دے. کس کے لیے؟ اس قرآن کے حافظ کے لیے. کس کے لیے؟ اس اللہ کے گھر کے لیے. بل ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کس کے لیے؟ دینی مدارس کے لیے، بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے، یتیم کے لیے. لیکن اللہ اکبر، کریم نے دینے کا حکم بھی دیا، دینے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے. ہمارے ہاں تو 500 روپے زکوٰۃ کا دو، سیلفی چڑھ کے جب تک موبائل پہ نہیں چڑھتی، یوٹیوب پہ نہیں چڑھتی، فیس بک پر نہیں آتی، زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے ہیں. اب دینے کا طریقہ 2 منٹ میں سیکھ لو. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، عادت کے لیے آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیوں دیکھا؟ دھاڑے مار مار کے زید رونے لگ گئے. کیا ہوا؟ حسین کا ہاتھ پکڑا. کاش تیرا نانا زندہ ہوتا، میں اس کے قدموں سے جا کے لپٹ جاتا، میں آج پریشان ہوں. حسین سمجھے موت کا وقت نظار. فکر نہ کر، تو میرے نانے کا صحابی ہے، فکر مت کیجئے. آپ میرے نانے کا نہیں، ڈر اس بات کا نہیں ہے. پھر اپنے چہرے کی طرف، اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. فرمانے لگے 80 دینار میرے پہ قرضہ ہے، ڈر رہا ہوں موت آئی، ان کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا. یوں نہیں کہا اتار دے. بیٹیوں کا، بہنوں کا، پڑوسیوں کا، محلے داروں کا، دیکھ لیں جو کرنا کر لیں گے. کڑوے بول سے بچو، معافی مانگ لو. دنیا کے اندر 80 دینار قرض ہے. اٹھے کہ میں بھی آتا ہوں. گھر گئے، چادر میں 80 دینار ڈال کے لائے حضرت کے پاس. حضرت یہ 80 دینار ہے. یہ نہ سمجھ میں نے تیرے پہ احسان کیا. کہ پھر کیا ہے؟ کل رات ایک آدمی مجھے دے کے چلا گیا تھا، میں نے لباس پر گھر میں نظر ڈالی، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، میں سمجھا غلط جگہ دے آیا ہے. حق تو تیرا تھا، تجھے دے کے جانا چاہیے تھا، غلطی سے میرے دروازے پہ دے کے چلا گیا. احسان کوئی نہیں، حقدار کو حق ادا کرنے کے لیے آیا. یہ دینے کا طریقہ بتلایا. بہن بیوہ ہے، جوان بیٹی کی بیوہ بھانجی کی شادی کر رہے ہیں. اللہ لڑکی والوں سے کہہ رہے ہیں آپ فکر نہ کرو جی، اس کا باپ نہیں میں ہوں نا، انشاءاللہ جو ڈیمانڈ ہوگی. نیکی کا بدلہ تو وہیں ختم ہو گیا. یہ علماء اکرام بیٹھے، پوچھو اگر اس نیت سے یہ کہے گا جزاک اللہ جزاک اللہ، حدیث میں آتا ہے جس اس نیت سے کہ شوق سے بیٹھا جزاک اللہ، ہاں وہ اپنی طرف سے جو مرضی کہہ دے. یوں نہیں کہنا او میرے لیے دعا کرنا، او میرے لیے دعا کرنا. نہیں، بس دے کے دوڑو. دعا اس کی نہ سنو، وہ جو مرضی دعا دے. فرمایا تم نے دعا، اس نے دعا دی، تم نے لے لی اور خوش ہو کے آ گئے. فرمایا پھر تم نے نیکی کا بدلہ لے لیا، خدا کے دربار سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. آخری بات، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کے بھانجے بیٹے جی خالہ ادھر آئیے، یہ راشن کا تھیلا، کپڑے لتے سامان ہے، وہ مدینے کی گلی میں فلانا مکان ہے، اس کے دروازے پر جانا، دستک دینا، سلام کرنا، اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا، اپنا تعارف نہیں کرانا، اور دینے کے بعد دعا کا انتظار نہیں کرنا، بھاگنا. 3 شرط: سلام کرنا، تعارف نہیں کروانا، تھیلے پر نہیں لکھوانا، مسجد کے پنکھے اور کولر پہ نہیں لکھوانا. وہ نہیں جی نہیں، تشہیر ہو جاتی ہے، ثواب کا مسئلہ. کس کو دیا؟ کس کو دیتے ہیں بھائی؟ اللہ ہمارے ناموں کو بھولا ہوا ہے. راشد تقسیم فلانی ویلفر کی طرف سے 2 اللہ کے نام پر. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ دے کے آگے خالہ کے دروازے. خالہ جی مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ 3 باتیں کیوں؟ جا کر تعارف نہیں کرانا، اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا، پھر دعا نہیں لینی. اما عائشہ نے رحمت دو عالم کی قبر مبارک کی طرف منہ کیا کہ اس صاحب قبر سے میں نے سنا ہے، جو سنا میں نے تجھے بتلا دیا. اگر تو جا کے تعارف کرواتا کہ اما جان نے بھیجا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے بدلتے رہتے ہیں. آج صحیح ہے، کل برا، آج صحیح، آج غریب کل امیر ہو جائے گا. اگر یہ میرے دروازے کے پاس سے گزرا، اس کا سر نہ جھک جائے اور یوں نہ کہ اس گھر سے مجھے خیرات ملی تھی. اللہ حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگے میں اس کے گھر میں ڈولی میں بیٹھ کے آئی، جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ ان کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ. پھر دوسرا کا اما جان آپ نے ہاتھ میں پکڑانے کو کیوں نہیں کہا؟ پاس رکھ کے آ جا. کہ بیٹے لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کسی پہ وقت آئے جب کوئی اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ کرتا ہے شرم میں پانی میں ڈوب جاتا ہے. اما 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری بات، اما آپ نے دعا
دعا لینے کو کیوں نہ کہا؟ اس کے پاس بیٹھا وہ کلمات خیر کہتا، فرمایا بیٹے میں نے دیا، اس نے مجھے دعا دی، عدلے کا بدلہ مل گیا۔ حضور کے روزے کی طرف ہونک کے بھر بھر کے رونے لگ گئی کہ لگی سرور روزے والے نے حکم دیا اور اس نے نصیحت کی تھی، اللہ اکبر، خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا۔ خاموشی کے ساتھ اس ہاتھ سے دے، اس ہاتھ کو پتہ نہ لگے، قیامت کے دن بلا کے وہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔